بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو آج ہم بات کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور لوریاں دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے گئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، میرے پیارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانے میں بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جوان ہوئیں، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا عرصہ گزار چکی تھیں۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن کر کہنے لگی اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی ہاں مجھے ساتھ لے جاؤ، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تلواریں سونتی اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے: میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ میں داخل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑوانے آئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت کیوں کی، پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ سبحان اللہ۔